الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، معزز بہنیں، مائیں اور بیٹیاں، میں سب سے پہلے تو اس مسجد کے ذمہ داروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے ایک اچھا نظام قائم کیا ہے درس قرآن کا۔ درس قرآن اور درس حدیث یہ ہر جگہ ہونا چاہیے تاکہ لوگ قرآن کریم کو بھی سمجھیں اور قرآن کی تفسیر یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بھی سمجھیں۔ قرآن شریف ایک ایسی کتاب ہے جو اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے جب تک کہ احادیث مبارکہ نہ پڑھیں، اس لیے کہ قرآن ایک شاہی کتاب ہے، ایک بادشاہانہ کتاب ہے، کلام الملوک کے ملوک الکلام، بادشاہ کا کلام تمام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کے بادشاہ کا کلام یہ جب اونچا ہوا کرتا ہے تو احکم الحاکمین کا کلام یہ تو تمام کلاموں کا بادشاہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان خیر الکلام کلام اللہ، بہترین کلام اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ اللہ کا قرآن ہے، اس سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔ حق تعالیٰ جل شانہ و عم نوالہ نے، میں کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی کہ بہت نیچے اتر کر بات کو سمجھاؤں تاکہ قرآن ہمیں سمجھ میں آئے۔ قرآن کریم حق تعالیٰ کی وہ کتاب ہے کہ جس کو کلام اللہ کہا گیا۔ ویسے اللہ کی اور بھی کتابیں ہیں، تورات اللہ کی کتاب ہے، زبور اللہ کی کتاب ہے، انجیل اللہ کی کتاب ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو صوفیاء صحابہ میں سے ہیں، ابو ذر غفاری صوفیاء صحابہ میں سے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال فرمایا۔ ابو ذر غفاری کے بہت سارے سوالات روایتوں میں ہیں،
مسلم شریف میں ہے کہ آپ نے سوال فرمایا ای العمل افضل یا رسول اللہ، کون سا عمل افضل ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الایمان باللہ، ایک اللہ کی توحید اختیار کرو، اس کی وحدانیت کے قائل بنو۔ پھر فرمایا ثم ماذا، اور کون سا عمل افضل ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ فی سبیل اللہ، نماز پڑھو۔ پھر پوچھا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں صدقہ کرو۔ پھر فرمایا ثم ماذا، اور کون سا عمل افضل ہے؟ تو ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر صدقہ نہیں کر سکتے ہو تو اچھے انداز کی بات کرو، میٹھی بات کرو، پیار و محبت کی بات کرو، ملانے والی بات کرو۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں میٹھی بات بھی نہیں کر سکتا، اچھے انداز کی گفتگو بھی نہیں کر سکتا، تو اب کون سا عمل افضل؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے شر سے، اپنی برائی سے، اپنی غلط روش سے، اپنی غلط زبان سے کسی کو بچا لو، یعنی خاموش ہو جاؤ، لیکن کسی کو غلط مشورہ نہ دو، کسی کو غلط بات نہ کہو۔ اگر تم خاموش ہو گئے اور کسی کو غلط بات نہیں کہی، غلط مشورہ نہیں دیا، تو اللہ اس پر بھی تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں کتنے انبیاء آئے؟ آپ نے فرمایا 124,000، قریباً 1,24,000۔ $124,000۔ ابو ذر غفاری نے پھر سوال کیا کہ کم الرسول، رسول کتنے آئے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 313 313 رسول آئے، یعنی 313 رسول آئے۔ رسول اور نبی میں فرق ہے۔ رسول اسے کہا جاتا ہے جس کو تبلیغ کے ساتھ ڈرانے کا بھی حکم دیا گیا، اور نبی اس کو کہا جاتا ہے جس کو صرف تبلیغ کا حکم دیا گیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ رسول اس کو کہا جاتا ہے جس کو کتاب دی گئی، اور نبی اس کو کہا جاتا ہے جس کو کتاب نہیں دی گئی۔ پھر فرمایا کہ اچھا کتابیں کتنی آئی دنیا میں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 104 104 کتابیں آئی، 104 104 کتابیں دنیا میں آئی۔ کچھ کتابیں حضرت اخنوق علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ نے اتاری، کچھ کتابیں حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ نے اتاری، 10 کتابیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ نے اتاری، 10 کتابیں تورات سے پہلے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دی گئی، صحف ابراہیم و موسیٰ، اور 4 بڑی کتابیں ہیں۔
ایک تورات، زبور، انجیل اور قرآن کریم، کل ملا کر کے 104 کتابیں. لیکن قرآن سے پہلے جتنی کتابیں ہیں 103 کتابیں. یہ 103 کتابیں کتاب اللہ ہے، اور قرآن کریم کلام اللہ ہے. کتاب اللہ اور کلام اللہ میں کیا فرق ہے؟ کتاب جو اللہ نے لکھ کر کے اتاری، کتاب کا معنی لکھنا، جو اللہ نے لکھ کر اتاری اس کو کتاب اللہ کہا گیا. اگلی جتنی کتابیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے لکھ کر اتاری ہے، لیکن قرآن کریم کو اللہ نے لکھ کر نہیں اتارا، بلکہ اللہ خود بولا ہے. اللہ نے کلام فرمایا، اور اللہ کلام کر کے لوح محفوظ میں محفوظ کیا، اور لوح محفوظ سے جبریل امین دنیا میں لے کر آئے. اس لیے ساری کتابیں کتاب اللہ ہے اور قرآن کلام اللہ ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ لکھے ہوئے میں تحریف ہو سکتی ہے، ہیرا پھیری ہو سکتی ہے، بدلاؤ کر سکتے ہیں. ایک کتاب لکھی جاتی ہے، رائٹر نے ایک کتاب لکھی، بعد والوں نے اس میں کچھ بدل دیا، لیکن بولے ہوئے کے اندر کوئی تحریف نہیں ہو سکتی، کوئی بدلاؤ نہیں ہو سکتا. میرا یہ کلام میں بول رہا ہوں، ریکارڈ ہو رہا ہے، اس میں کوئی بدلنا چاہے تو نہیں بدل سکتا. اس لیے اگلی کتابوں کے اندر تحریف ہو گئی، ہیرا پھیری ہو گئی، بدلنا ہوا. ان کے علماء نے دنیا لے کر کے، پیسے لے کر کے ان کی کتابوں میں غلط مسائل کو بھر دیا، امت کو گمراہ کیا. لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جو اللہ نے بول کر اتاری ہے، اللہ بولا ہے، اور بولے ہوئے میں ہیرا پھیری بدلاؤ نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں چیلنج کیا اور فرمایا کہ قیامت تک اس قرآن کے اندر تبدیل تغیر نہیں ہو سکتا ہے. اور الحمدللہ ہم دیکھ رہے کہ 1432-33 کے اندر ہم چل رہے ہیں، اور اس قرآن کریم کو 1400 سال گزر چکے، لیکن اس کا رفع کا زبر نہیں ہو سکا، اور اس کا زبر کا رفع نہیں ہو سکا، اور اس کے نقطے کو کوئی بدل نہیں سکا، اور انشاءاللہ قیامت تک اس کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے، چونکہ یہ کلام اللہ ہے. اگلی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے ان کے علماء کو دی تھی. بے مستوفزو من کتاب اللہ. قرآن کریم کے باب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری میں اس امت کے علماء کو بھی نہیں دیتا، بلکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے کہا میں خود لیتا ہوں. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم ہی نے اس قرآن کو اتارا اور ہم ہی حفاظت کریں گے. اور اس کے ضمن میں احادیث مبارکہ کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے لے لی، اس لیے کہ احادیث مبارکہ یہ قرآن کریم کی گائیڈ ہے، شرح ہے، تفسیر ہے. اور جب قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی تو احادیث کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے لے لی ہے. اس لیے ہر دور میں لوگوں نے روایتوں کو بھی بدلنے کی کوشش کی، لیکن ہر دور میں وہ علماء متبحر، وہ محدثین، وہ رجال کار پیدا کیا اللہ نے کہ جنہوں نے پانی کا پانی اور دودھ کا دودھ کر کے امت کو سنبھالا اور احادیث کو سنبھالا. تو قرآن کریم جو ہے یہ عظیم المرتبت کتاب ہے. حق تعالی جل شانہ کے اندر
دو شان ہے، اللہ ہمارا حاکم بھی ہے اور اللہ ہمارا محبوب بھی ہے۔ اللہ کی دو شان ہے، اللہ ہمارا حاکم بھی ہے اور وہ محبوب بھی ہے۔ قرآن کریم میں دونوں شان پائی جاتی ہے، ایک اس کا ریڈ کرنا، اس کا پڑھنا، اس کا تلاوت کرنا، یہ تو شان محبوبیت ہے کہ اللہ کا کلام ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا ذکر ہم کر رہے ہیں، اس کے قرآن کو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ تلاوت جو ہے یہ شان محبوبیت ہے۔ اور اس قرآن کو سمجھنا، تدبر، فکر، غور و فکر کرنا، یہ شان حاکمیت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم اس قرآن کریم کو سمجھیں کہ اللہ اس قرآن میں کیا کہہ رہا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم ایک اللہ کا خط ہے اپنے بندوں کے نام پر، محبوب کا خط ہے اپنے محب کے نام پر، چاہنے والوں کے نام پر، حاکم کا خط ہے اپنے محکوم کے نام پر۔ اور دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب میرے محبوب کا خط آتا ہے اور میں اس کی زبان نہیں جانتا، زبان ترکی بترکی نمی دانم، میں اس کی زبان نہیں جانتا، تو میں اس خط کو لے کر جو زبان جانتا ہے اس کے پاس جاتا ہوں کہ میرے محبوب نے اس میں کیا لکھا ہے۔ اگر ایک سے سمجھ میں آیا تو ٹھیک، ورنہ دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، 10 آدمی کے پاس اپنے محبوب کے خط کو لے کر جاتا ہوں تاکہ یہ میری سمجھ میں آ جائے کہ میرا محبوب کیا کہہ رہا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ دنیا کے محبوب کے خط کے مضمون کو سمجھنے کے لیے ہم 10 آدمیوں کے پاس جاتے ہیں، افسوس ہماری ذات پر، اللہ سے بڑھ کر ہمارا کوئی محبوب نہیں، لیکن اس کے قرآن کو سمجھنے کے لیے کبھی کسی کے پاس نہیں جاتے۔ یہ ظلم ہے قرآن پر، یہ ظلم ہے حدیث مبارکہ پر کہ ہم اپنے محبوب کے خط کو سمجھنے کے لیے کہیں نہیں جاتے۔ ہم یہ تو لازم کرتے ہیں تمہیں انگلش سیکھنا ہوگا، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم بھی اس زبان کو سیکھ لیں جس زبان میں میرے رب کا خط آیا ہے، میرے مولا کا خط آیا ہے، اور وہ میرا رب مجھ کو کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ تو قرآن کریم میں 2 شان ہیں، ایک شان ریڈنگ ہے، پڑھنا ہے، تلاوت کرنا ہے، یہ بھی مطلوب ہے۔ نبی علیہ السلام کا یہ بھی عمل بتایا گیا، یتلو علیہم آیاتہ، نبی قرآن پڑھتے ہیں۔ نبی کو کہا گیا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی علیہ السلام آپ اس قرآن کو پڑھیے جو آپ پر اتارا گیا، آپ تلاوت کیجئے اس کی، جیسے ابھی بچے نے قرآن کریم کو تلاوت کیا اور بہت اچھے انداز میں قرآن کریم کو پڑھا۔ یہ ریڈنگ، یہ پڑھنا، یہ تلاوت کرنا، یہ بھی مطلوب ہے شریعت میں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک اس سے پیارا کوئی عمل نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک اللہ کے قرآن کو پیارے انداز میں پڑھ رہا ہے، خوبصورت انداز میں، اچھی آواز میں، صحت کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھ رہا ہے۔ فرمایا اللہ کسی چیز پر اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا کہ قاری قرآن کے قرآن پر خوش ہوتا ہے۔ جب وہ قرآن پڑھتا ہے اچھے انداز میں، صحت کے ساتھ جب قرآن پڑھتا ہے تو اللہ اس پر جتنا خوش ہوتا ہے کسی اور چیز پر اتنا خوش نہیں ہوتا۔ ہمارے حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ کہیں گزر رہے تھے، ان کی ایک کتاب تھی مولود شریف پر، ایک صاحب اس کتاب کو پڑھ رہے تھے، لوگ سن رہے تھے، حاجی صاحب بھی وہاں کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ ان کی کتاب پڑھی جا رہی تھی تو بہت خوش ہوئے۔ مریدوں نے پوچھا کہ حضرت آپ ہی کی تو کتاب تھی جو پڑھی جا رہی تھی، اس پر آپ کیوں بیٹھ گئے؟ وہ تو آپ کی لکھی ہوئی ہے، آپ ہی اس کے رائٹر ہے، مؤلف ہے، تو آپ کیوں بیٹھ گئے؟ تو حضرت نے ایک آہ کھینچی اور فرمایا کہ میری لکھی ہوئی کتاب جب ایک آدمی پڑھ رہا ہے
جب مجھ کو اتنی خوشی ہو رہی ہے تو اللہ کی بولی ہوئی کتاب قرآن کریم کو بندہ جب پڑھتا ہے تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا، حاکم الحاکمین کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ تلاوت بھی مقصود ہے، مراد ہے۔ قرآن کریم کو اچھے انداز میں پڑھنا چاہیے، اگر پڑھنا نہیں آتا سیکھنا چاہیے، چاہے بڑی عمر ہو گئی ہو، لیکن قرآن کریم کو سیکھنا چاہیے، اس کے تلفظ صحیح ہو، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن پڑھنے کا طریقہ دیا ہے۔ لیکن یہ ہے تلاوت قرآن، اس کو کہا جاتا ہے قرآن خوانی۔ امت اس وقت قرآن خوانی تو بہت کر رہی ہے، لیکن قرآن کریم میں دوسری چیز قرآن دانی، قرآن سمجھنا، اللہ کے مضامین کو سمجھنا کہ میرا رب مجھ کو کیا کہہ رہا ہے، مجھے انسان بنانے کے لیے میرے رب نے کیا حکم دیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں مسلمان بنانے کے لیے، انسان بنانے کے لیے۔ مسلمان بننا آسان ہے، انسان بننا مشکل ہے۔ ایک انسان مذہبی بن جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھا، ایمان میں داخل ہو گیا، مسلمان کا لیبل تو اس پر آ گیا، لیکن اس میں اخلاق نہیں ہے، اس میں کیریکٹر نہیں ہے، اس کی زندگی اچھی نہیں ہے، وہ دوسروں کو تکلیف پہنچانے والا ہے، وہ ایک اسنیک اور سانپ بنا ہوا ہے جو لوگوں کو کاٹ رہا ہے، اس کی زبان اسنیک بنی ہوئی ہے جو لوگوں کو کاٹ رہی ہے، اور جو ہے وہ ایک اونٹ بنا ہوا ہے جو کیناور جانور بن کر کے لوگوں کے دماغ کو نوچ رہا ہے، اور اس کا دل اتنا خراب ہو گیا ہے کہ اس کی پیاس جو ہے وہ نہ میٹھے پانی سے بجھتی ہے، نہ شربت سے بوجھ رہی ہے، نہ ڈرنک سے بوجھ رہی ہے، اور نہ زمزم سے بوجھ رہی ہے، بلکہ اس کی پیاس کس سے بوجھ رہی ہے؟ اس کی پیاس بوجھ رہی ہے کسی کی عزت کو پامال کر کے بوجھ رہی ہے، کسی کے خون کا پیاسا ہے، وہ کسی کا خون پی کر کے اپنی پیاس بجھا رہا ہے، یا کسی کی عزت کا بھوکا ہے، اس کی عزت لے کر کے اپنی پیاس بجھا رہا ہے۔ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے مسلمان تو ہوا ہے لیکن انسان نہیں ہوا ہے۔ قرآن کریم انسان بنانے کے لیے آیا ہے تاکہ ہم انسان بنیں، اور مسلمان بن جانا بہت آسان ہے، انسان بننا بہت مشکل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگوں کو ضرر پہنچتا ہے، اور وہ انسان کامل مسلمان کہا جائے گا۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، بخاری شریف کی روایت ہے، کامل مسلمان وہ ہے، مسلمان کہنے کے لائق وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کبھی کبھی زبان کا چلنا تلوار سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ تلوار وہ نقصان نہیں کرتی جو زبان نقصان کرتی، جو فتنہ، جو فساد، اس کے ذریعے سے دوری، ملے ہوئے لوگوں میں تفریق اور جدائی، یہ زبان جو کام کرتی ہے وہ تلوار بھی نہیں کرتی۔ اسی لیے عربی میں بہت مشہور ہے، جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ تلواروں کے زخم اچھے ہو جاتے ہیں لیکن زبان کے زخم اچھے نہیں ہوتے۔ تلوار ہاتھ پر لگی، علاج و معالجہ، دوا لگا لی، اچھا ہو گیا، ٹانکے لے لیے، سی لیا گیا، اچھا ہو گیا، لیکن میری زبان نے الزام لگا کر، بدنام کر کے، غیبت کر کے اس کے دل کو تکلیف پہنچائی ہے، بھلا اس کا دل کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ اس لیے جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، تلوار کے زخم اچھے ہو جاتے ہیں اور چھری کے زخم اچھے ہو جاتے ہیں، لیکن زبان کے زخم جلدی اچھے نہیں ہوتے۔ ہمارے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ، صاحب معارف القرآن، مفتی اعظم پاکستان، حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری زبان ڈنکیلا سانپ بنی ہوئی ہے جو زہر کے ذریعے سے اور سانپ کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو کاٹ رہے ہیں اور لوگوں کے دلوں کو ایذا پہنچا رہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کی تو عجیب و غریب باتیں ہیں۔ ایک مرتبہ ان کے بیٹے مولانا تقی صاحب فرماتے ہیں کہ میں
اپنے والد محترم حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر جا رہا تھا. والد صاحب آگے بیٹھے ہوئے تھے، میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اور چوراہے پر گاڑی رکی، چار راستے پر گاڑی رکی تو مانگنے والے، سوال کرنے والے آ گئے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو 2-4 روپے نکال کر کے ان کو دے دیے. تو مولانا کہتے ہیں کہ میں نے والد صاحب سے یوں کہا، ابا جی آپ نے ان کو دے دیا، یہ مستحق نہیں ہوتے، ان کے پاس تو بہت کچھ ہوا کرتا ہے، ان کو تو مانگنے کی عادت پڑی ہوئی ہے، آپ نے ان کو دیا، یہ مستحق نہیں ہوتے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بیٹے ہم بھی اللہ کی نعمتوں کے مستحق کہاں ہیں؟ ہم بھی اللہ کی نعمتوں کے، سنو اس جملے کو، ہم بھی اللہ کی نعمتوں کے مستحق کہاں ہیں؟ ہم نے بھی اس کی اتنی بغاوت کر رکھی ہے، اتنی نافرمانی کر رکھی ہے کہ ہم لائق نہیں ہیں کہ اس زمین پر رہ سکے، اس زمین پر سانس لے سکے، اس کی روٹی کھا سکے، اس کا پانی پی سکے. وہ بغیر استحقاق ہی کہ ہم کو دے رہا ہے، ہمیں بھی بغیر استحقاق کے دے دینا چاہیے، تاکہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ اسی کی بدولت ہماری مغفرت کر دے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم ایک تو ہے ریڈنگ، پڑھنا، بہت اچھی بات ہے. امت اس میں تو الحمدللہ، کوئی کہتا ہے کہ ہم نے 30 آدمیوں کا گروپ بنایا، روزانہ 1 پارہ پڑھ رہے ہیں، کوئی کہتے ہیں ہم نے 50 آدمیوں کا گروپ بنایا، 1 پارہ پڑھ رہے ہیں. ریڈنگ پر بہت کچھ ہو رہا ہے، اور بہت لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، اور خوب قرآن ہو رہا ہے، پڑھنا چاہیے. نبی علیہ السلام کو بھی طلب کیا گیا کہ آپ بھی قرآن پڑھیے، لیکن دوسری چیز کی طرف توجہ بہت کم ہے، اور وہ ہے قرآن دانی، قرآن کو سمجھنا، اور قرآن کو سمجھ کر کے میرا رب، میرا مولا، میرا خالق، میرا مالک مجھے کیا کہنا چاہتا ہے اس قرآن کے اندر. وہ مجھے انسان بنانا چاہتا ہے، وہ مجھے اس زمین پر لائق بنانا چاہتا ہے، وہ مجھے مرنے کے بعد میری قبر کو بہترین بنانا چاہتا ہے، وہ میرے مرنے کے بعد مجھے جنت کا مستحق بنانا چاہتا ہے، وہ مجھے مرنے کے بعد جہنم سے بچانا چاہتا ہے. اس کے لیے اس نے کیا اصول دیے، اس کے لیے اس نے کیا زندگی دی، اس کے لیے اس نے کیا طریق دیے ہیں، اس کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. میں اس مسجد کے ان ذمہ داروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جہاں ریڈنگ کا مسئلہ ہے، تلاوت کا مسئلہ ہے، پڑھنے کا مسئلہ ہے، وہاں آپ نے یہ سلسلہ بھی مسجد میں جاری رکھا ہے کہ درس قرآن ہو تاکہ قرآن سمجھا جائے. اللہ کیا کہہ رہا ہے، میرا رب اس کلام میں کیا کہہ رہا ہے، وہ انسان بنانے کے لیے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تقیمات الہیہ میں اور الفوز الکبیر میں حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں عقائد صحیحہ سکھانا چاہتا ہے کہ ہمارے عقیدے صحیح ہو جائے، ہم رزاق اسی کو مانے، ہم اولاد دینے والے اسی کو مانے، ہم بیماری دینے والا اسی کو سمجھے، ہم شفا دینے والا اسی کو سمجھے، ہم توحید میں اسی وحدانیت اور اسی اللہ کے قائل ہو، ہمارا سر اور ہماری پیشانی اس ذات رب کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنے والی نہ ہو، اور ہماری پیشانی اسی کو سجدہ کرنے والی بنے. اور اس قرآن کے ذریعے سے شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ میرے اخلاق کو سنوارنا چاہتا ہے، مجھے عبادت کا تحفہ دینا چاہتا ہے، تاکہ میں کچھ چھوٹی سی عبادت کر کے اس زمین پر اس مولا کی جنت کا لائق بن جاؤں، ایک بہانہ بنا لو، اور اس بہانے کے ذریعے سے اللہ مجھے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اور اس کے لیے حق تعالی جل شانہ نے کبھی جنت کا بیان، کبھی جہنم کا بیان، کبھی آخرت کا بیان، کبھی قبر کا بیان، کبھی دنیا کے مسائل کا بیان، کبھی اگلی قوموں کا بیان، اور ان اگلی قوموں کے بیان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نہ ماننے پر ان کا کیا انجام ہوا، کسی پر ہوا چلائی ان کو ختم کر دیا، کسی کو پانی میں ڈبو دیا ان کو ختم کر دیا، اور طرح طرح کے عذاب جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قوم نوح کے، قوم لوط کے، قوم صالح کے، قوم سمود کے، قوم عاد کے جو واقعات بیان فرمائے، یہ سارے واقعات کو اس لیے بیان کیے ہیں کہ ہم ایسے نہ بنیں، ہم اس قوم کی طرح غدار نہ بنیں، ہم اس قوم کی طرح اپنے نبی کی مذاق اڑانے والے نہ بنیں، بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صاحب مشکات نے نقل فرمایا کہ تم اپنی خوشیوں میں اپنے رب کو یاد کرو، اللہ غمیوں میں تمہیں یاد کرے گا. تم خوشیوں میں اپنے رب کو یاد کرو، اللہ تمہیں غمیوں میں یاد کرے گا. اور میں اس پر آپ کو ایک نقطے کی طرف اشارہ کروں.
حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے ہیں، یہ اللہ کا ایک نظام تھا کہ ان کو مچھلی کے پیٹ میں پہنچایا، اور اندھیرے پر اندھیرا، ظلمات بعضھا فوق بعض، سمندر کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، رات کی تاریکیوں کا اندھیرا، اندھیروں پر اندھیرا، اور وہاں پر اللہ خود ایک تسبیح بتا رہا ہے، ایک دعا بتا رہا ہے یونس کو، اور وہ دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور یونس علیہ السلام اس تسبیح کو پڑھنے لگے، اس دعا کو پڑھنے لگے، نتیجہ یہ ہوا، حق تعالیٰ جل شانہ فرماتے فاستجبنا لہ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور ہم نے غم سے ان کو نجات دی۔ آگے اللہ اسی واقعے کو نقل کرتے ہوئے قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَوْلَا، فرمایا اگر یونس علیہ السلام اس سے پہلے اگر میری تسبیح پڑھنے والے فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر یونس تسبیح پڑھنے والے نہ ہوتے پہلے سے تو میں اسی طرح قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہنے دیتا۔ معلوم یہ ہوتا ہے یونس علیہ السلام نے خوشیوں میں اللہ کو یاد کیا، اللہ نے غمیوں میں ان کی مدد فرمائی، ان کی نصرت فرمائی اور مچھلی کے پیٹ سے ان کو نجات دی۔ دوسری طرف ایک واقعہ قرآن کریم اور نقل کر رہا ہے کہ جس وقت فرعون پانی میں غرق ہو رہا ہے اور پانی میں ڈوب رہا ہے، اس موقع پر وہ کہہ رہا ہے آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں اپنے موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ مجھے نجات دے دے، مجھے پانی سے بچا لے، غرق ہونے سے میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں بچایا اس کو، اور جو جملہ ارشاد فرمایا وہ قرآن کریم میں موجود ہے الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، فرمایا ابھی اب تو مجھے پکار رہا ہے، وقد عصیت قبل، تو اس سے پہلے تو مجھے بھول چکا تھا اور تو مفسدین میں سے تھا، فساد پھیلانے والوں میں سے تھا۔ قرآن اس واقعے کو نقل کر کے قرآن کے پڑھنے والوں کو تعلیم دے رہا ہے، تم نے خوشیوں میں یاد نہیں کیا، اللہ غمیوں میں یاد نہیں کرے گا، جوانی میں یاد نہیں کیا، بڑھاپے میں یاد نہیں کرے گا، صحت میں یاد نہیں کیا، بیماریوں میں یاد نہیں کرے گا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان واقعات کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں بیان فرمائے، قرآن کریم میں بیان فرمائے، اس سے ہماری اصلاح مقصود ہے، ہماری تربیت مقصود ہے۔ تو قرآن خوانی تو الحمدللہ بہت ہو رہی ہے، قرآن دانی کی ہمیں بہت ضرورت ہے، قرآن سمجھنے کی ہمیں بہت ضرورت ہے کہ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن عظیم کے اندر کس بات کی تلقین کر رہا ہے اور کن باتوں کو ہمارے سامنے ذکر کر رہا ہے، اور پھر قرآن کریم کتاب ہی ایسی ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ اگر قرآن میں چلو گے تو آپ کو وہ رحمتیں نظر آئے گی۔ علامہ رازی رحمت اللہ علیہ مفاتیح الغیب نامی تفسیر میں فرماتے ہیں، جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر لکھ رہے ہیں تو اس موقع پر فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان کا معنی وہ ذات ہے جو دنیا میں بھی دیتا ہے آخرت میں بھی دے گا۔ رحمان کا معنی وہ ہے جو چھوٹی نعمت بھی دیتا ہے، بڑی نعمت بھی دے گا۔ رحمان کا معنی وہ ہے جو اپنوں کو بھی دیتا ہے، پرایوں کو بھی دیتا ہے، اس کے ماننے والوں کو بھی دیتا ہے، اس کے نہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے، اس کے باغیوں کو بھی دیتا ہے، اس کو سجدہ کرنے والوں کو بھی دیتا ہے۔ یہ ہے رحمان، اتنا بڑا۔ یہ پہلی ہی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم لایا۔ علامہ رازی فرماتے ہیں تفسیر کرتے ہوئے، بھائیوں اور بہنوں، قرآن کریم کی ابتدائی آیت میں جب اتنی رحمتیں اللہ کی مل رہی ہے تو قرآن میں آگے چلو کتنی رحمتیں ملیں گی۔ سارا قرآن رحمتوں سے بھرا ہوا ہے، عنایتوں سے بھرا ہوا ہے، عطاؤں سے بھرا ہوا ہے۔ اور مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ایک شاعرہ نے ایران کے بادشاہ کے ایک شعر کو مکمل کر کے دیا۔ پہلا مصرع تھا شعر کا، فارسی میں تھا، در ابلق کسے کم دیدہ باشد، در ابلق کسے کم دیدہ باشد، کالا پیلا یعنی چتکبرا موتی جو ہوتا ہے وہ کسی نے بہت کم دیکھا ہوگا،
اب دوسرا مصرع فتنی ہو رہا تھا. ہندوستان میں ایک شاعرہ عورت تھی، عالمگیر اورنگزیب کی بیٹی. اس نے مصرع پورا کر دیا اور شعر پورا کیا. مگر اشک بتان سرما آلود، چتکبرا موتی کسی نے کم دیکھا ہوگا، لیکن جب کوئی سرما لگائے اور آنسو نکلے تو وہ آنسو اسی طرح کا ہوا کرتا ہے. بادشاہ خوش ہوا. بادشاہ نے کہا مجھے اس شاعر کو ملنا ہے. وہ پردہ نشین خاتون تھی، وہ ملنا نہیں چاہتی تھی. تو اس نے دوسرا شعر لکھ کر بھیجا. در سخن مخفی منم چون بوئے گل در برگ گل، ہر کے دیدن میل دارد در سخن بیند مرا. در سخن مخفی منم چون بوئے گل در برگ گل، ہر کے دیدن میل دارد در سخن بیند مرا. میں اپنے کلام میں ایسے چھپی ہوئی ہوں، میرا شعر جو تجھے پہنچا ہے نا، تو میں اپنے کلام میں ایسے چھپی ہوئی ہوں جیسے گلاب کے پھول کی پنکڑیوں میں اس کی خوشبو چھپی ہوئی ہے. اگر مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو میرا شعر دیکھ لے. علماء نے اس شعر کو قرآن پر فٹ کیا اور فرمایا اللہ بھی یہ کہنا چاہتا ہے میں اپنے کلام میں چھپا ہوا ہوں، اور میرے بندو اگر تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو میرے قرآن کو دیکھو. اس قرآن کے اندر تمہیں اللہ کی تجلیہ نظر آئے گی. اس قرآن میں اللہ کی جھلک نظر آئے گی، اللہ کی رحمتیں نظر آئے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی روایت ہے، تلاوت قرآن فرما رہے تھے. کوئی بڑا مکان نہیں تھا، گھوڑا قریب میں بدھا ہوا تھا. اچھلنے لگا، کودنے لگا. قرآن بند کر دیا آپ نے. پھر شروع کیا تو پھر اچھلنے لگا. بچہ قریب میں سویا ہوا تھا. خطرہ ہوا کہ کہیں گھوڑا جو ہے پاؤں نہ رکھ دے، اس لیے قرآن پڑھنا بند کر دیا. صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ سنایا کہ میں قرآن پڑھ رہا تھا اور گھوڑا کودنے لگا، اچھلنے لگا. اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے قرآن پر اللہ کی طرف سے سکینت اتر رہی تھی، فرشتے اتر رہے تھے، جس کو دیکھ کر کے وہ گھوڑا بدک رہا تھا. اگر تم پڑھتے رہتے تو فرشتہ تم سے ملاقات کر لیتا، مصافحہ کر لیتا. یہ عظیم المرتبت کتاب ہے. تو اس عظیم المرتبت کتاب کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس قرآن کریم کے اندر حق تعالیٰ جل شانہ و عم نوالہ ہم کو کیا کہنا چاہتا ہے. بہت مبارکباد ہے کہ درس قرآن یہاں جاری کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم تمام لوگوں کو بھی قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ رب کریم اور مولا کا، حاکمیت کا، حاکم کا اور ہمارے محبوب کا، اللہ کا کلام ہے اور ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے. ہر آیت کو سمجھنا ہے، ہر سورت کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کیا کہہ رہا ہے. اور اس کے لیے میں نے اس وقت جو ہے موجودہ حالات کے مد نظر سورہ کہف کا انتخاب کیا ہے. سورہ کہف 15ویں پارے کے اندر جو ہے 12ویں رکوع سے شروع ہوتی ہے. یہ بہت ہی بڑی فضیلت والی سورت بھی ہے، اور چونکہ اس سورت میں حق تعالیٰ جل شانہ و عم نوالہ نے 4 واقعات بیان فرمائے ہیں، بلکہ اگر دیکھا جائے تو 5 واقعات بیان کیے ہیں. ایک تو اصحاب کہف کا واقعہ، اسی کے اوپر تو اس سورت کا نام ہے سورہ کہف. تو ایک اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا ہے، اور دوسرا اس کے اندر ایک 2 آدمیوں کا واقعہ بیان کیا ہے. اس میں ایک غریب آدمی تھا اور ایک مالدار آدمی تھا. جس مالدار کو اپنے مال پر، اپنی دولت پر، اپنی کھیتی پر بڑا نشہ تھا، غرور تھا، تکبر تھا. اس کے مال کو اللہ نے کیسے پامال کیا اور غریب نے اس کو کیا سبق پڑھایا. ایک دوسرا واقعہ اللہ وہ بیان کریں گے. ایک تیسرا واقعہ اس صورت میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ ذکر کریں گے کہ جب ابتداءً جنت کے اندر جو مسئلہ ہوا اور آدم کا کیسے اترنا ہوا اس کو ذکر کریں گے. اور ایک چوتھا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بیان فرما رہے تھے، درس دے رہے تھے، اور کسی نے سوال کر لیا کہ کیا آپ سے زیادہ بھی کسی کے پاس علم ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں. آپ کا جواب بالکل صحیح تھا، نبی سے بڑھ کر علم کسی کے پاس نہیں ہوتا. لیکن اللہ کو یہ جواب پسند نہ آیا. کہنا چاہیے تھا اللہ بہت زیادہ جانتا ہے. یہ چونکہ جو آدمی اللہ سے جتنا قریب ہوتا ہے اس کو تنبیہ بھی اتنی ہی ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا ہمارا ایک بندہ ہے جس کا نام خیزر ہے، جاؤ اس کے پاس.
ان کے پاس وہ علوم ہے۔ تو حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ اس صورت کے اندر بیان فرمایا، اور 5ویں نمبر پر ذوالقرنین بادشاہ کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ذکر فرمایا ہے، اس لیے کہ مشرکین مکہ نے اور مدینہ کے یہودیوں نے 3 سوال کیے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایک روح سے متعلق سوال کیا تھا کہ روح کی حقیقت کیا ہے، جو ہمارے بدن میں ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا جواب بنی اسرائیل جو اس سے پہلے صورت ہے اس کے اندر نقل ہو گیا، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، روح میرے رب کا حکم ہے۔ اور دنیا والوں کو بہت کم علم دیا گیا ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ واقعہ خضر و موسیٰ کیا ہے، یہ نبی ہی بتا سکتا ہے، غیر نبی نہیں بتا سکتا۔ اور تیسرا ذوالقرنین بادشاہ کون تھا، یہ نبی ہی بتا سکتا ہے، غیر نبی نہیں بتا سکتا۔ تو تعالیٰ جل شانہ وَأَمَّا نَوَالَهُ نے اس صورت کے اندر ان واقعات کو نقل کیا ہے، اور اس میں ہمارے لیے بڑی عبرت کی باتیں ہیں، اس لیے میں نے سورہ کہف کا اس وقت انتخاب کیا ہے۔ یہ بڑی فضیلت والی صورت ہے، روایتوں میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت یہ صورت نازل ہوئی اس موقع پر اس کے ساتھ 70,000 فرشتے اس صورت کو لے کر آئے تھے، 70,000 فرشتے اس صورت کو لے کر کے آئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کی ابتدائی 10 آیتوں کو حفظ کر لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے اس کو محفوظ کر لیتا ہے۔ اور بھائی دجال کا فتنہ تو بہت بڑا ہے، جب اس فتنے سے یہ 10 آیتوں کا حفظ کرنا ہماری حفاظت کر لیتا ہے تو چھوٹے فتنے سے تو اور بھی حفاظت ہو جائے گی۔ جو اس وقت چلتے ہیں چھوٹے فتنے، اس سے تو بطریق اولا حفاظت ہو جائے۔ ایک روایت میں جو مسند احمد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، مکمل جمعہ کے دن پوری سورہ کہف کو پڑھتا ہے، اللہ اگلی جمعہ تک جتنے فتنے آنے والے ہیں اس سے حفاظت کر لیتے ہیں۔ تو ہر جمعہ کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہر ہفتے کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما لیں گے۔ بڑی عظیم المرتبت یہ صورت ہے۔ تو آج کے سبق میں میں صرف اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ صورت کی فضیلت ہے، ہمیں ہر جمعہ کو یہ صورت پڑھنا چاہیے اور اس کی ابتدائی 10 آیتوں کا حفظ کر لینا چاہیے۔ کوئی مشکل نہیں ہے، چھوٹا بھی حفظ کر سکتا ہے، بڑا بھی حفظ کر سکتا ہے، بڑی عمر کے لوگ بھی حفظ کر سکتے ہیں۔ اس کی 10 آیات کا حفظ کر لیں تاکہ اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے اور چھوٹے چھوٹے فتنوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی سنیچر کو سورت کی ابتدا ہوگی کہ تعالیٰ جل شانہ اس سورت میں کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو قرآن کریم کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جل شانہ ہمیں اس قرآن کریم کو خوب پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس مسجد کے ذمہ داروں میں ابھی میں جب آیا تو مجھے بتایا گیا کہ جناب ناصر بھائی جو کافی علیل ہیں، بیمار ہیں، طبیعت ان کی خراب ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرمائے، عافیت اور صحت عطا فرمائے۔ اور حضرت مولانا رفیع صاحب عثمانی دامت برکاتہم العالیہ بہت شدید بیمار ہیں، ہاسپیٹل میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرمائے۔ علماء کا اٹھ جانا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بخاری شریف میں ہے، ان اللہ تبارک و تعالی ینتزع العلم، اللہ قرب قیامت میں علم کو اٹھا لے گا، لیکن کیسے اٹھائے گا؟ فرمایا سینوں سے علم نہیں لے گا، کتابوں سے علم نہیں لے گا، بقبض العلماء، اللہ علماء کو موت دے کر علم کو اٹھا لے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی ساری کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، اگر علماء چلے بھی گئے تو کیا ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ علماء کے سینے کا تقوی ہمیں کہاں ملے گا؟ جو ان کے دلوں کا تقوی ہے، جو ورع ہے، جو پرہیزگاری ہے، اور تقوی کے ساتھ جو علوم آتے ہیں وہ علوم ہمیں کہاں ملیں گے؟ اس لیے بہت سارے علماء یہ 8 مہینے کے اندر 8 months میں بہت سارے علماء، ایک لسٹ کے مطابق قریباً 800 کے قریب علماء کا انتقال ہو گیا پورے عالم میں، پوری دنیا میں، اور عوام کا بھی بے شمار انتقال ہوا ہے۔ سب کے لیے دعا فرمائے اللہ
مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے اور تمام مومنین کو مقام شہادت نصیب فرمائے، اور جتنے بیمار ہیں ہاسپٹلوں میں یا مکان میں اللہ تعالیٰ سب کو شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرمائے، عافیت اور صحت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ اس بلا اور وبا کو دور فرمائے، اور اللہ اس بلا اور وبا کے ذریعے سے ہمارا امتحان لینا بند کرے، اس لیے کہ ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں، ہم بہت ضعیف، بہت کمزور ہیں، ہم درد سر میں پریشان ہو جاتے ہیں، ہم پیشاب کے 2 قطروں کے بند ہونے میں پریشان ہو جاتے ہیں، ہم معمولی بخار میں پریشان ہو جاتے ہیں۔ حق تعالی بجائے امتحان کے رحم کا فیصلہ فرما دے اور اس بلا اور وبا کو دور فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جزا اللہ عنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ ہمیں قرآن سے محبت نصیب فرما، قرآن کا شغف عطا فرما، اس کی تلاوت کی بھی توفیق عطا فرما، اس کے سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس کو پڑھنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرما، جتنے تیرے پیارے ہو چکے ہیں اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما، کروت کروت مغفرت فرما، انہیں چین اور سکون عطا فرما۔ اللہ جب تک جلائیں آبرو عزت و ایمان کے ساتھ ہمیں بھی جلانا، اے اللہ جب موت کا وقت آئے تو ایمان پر خاتمہ فرمانا۔ مالک کریم ہمیں سجدوں میں موت عطا فرمانا، ہمیں نمازوں میں موت عطا فرمانا، ہمیں قرآن کی تلاوت پر موت عطا فرمانا، اے اللہ تیری رضا پر موت عطا فرمانا۔ اے الہ العالمین قید اور بلوں کی طرح اور کتوں کی طرح رجھڑتی موت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمانا۔ اے اللہ خطرات سے ہم سب کی حفاظت فرما، اس بلا اور وبا کو دور فرما دے، ساری کائنات سے اس کو ختم فرما دے۔ اللہ ہم تیرے قہر و غضب سے پناہ چاہتے ہیں، مولا تیرے قہر و غضب سے پناہ چاہتے ہیں، اللہ تیرے قہر و غضب سے پناہ۔ لگتا یہ ہے کہ تو ہم سے ناراض ہو چکا ہے، اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں تیری رضا والے اعمال کی توفیق عطا فرما، اپنے قہر اور غضب سے اے اللہ اس امت کی پوری حفاظت فرما لے اور اپنی رضا سے مالا مال فرما دے، اپنی عنایتوں سے رحمتوں سے اے اللہ مالا مال فرما دے۔ اے اللہ جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما، نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما، ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔